رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد سیدنا حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمہ اللہ تعالی کے عرس مقدس کی مناسبت سے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک معرفت کی حقیقت. عرس کی تقریبات کے لحاظ سے لاہور میں افکار رضا سیمینار کا جو انعقاد کیا گیا، میں آپ تمام حضرات کو اس فقید المثال دوسرے افکار رضا سیمینار کی کامیابی پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. رب ذوالجلال ہم سب کو مسلک حق اہل سنت و جماعت کے دلائل ہر طرف پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. تصوف، معرفت اور طریقت اور عرف عام میں ولایت، ان کو تقریباً ایک جیسے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جو معرفت خداوندی کا سبق حاصل کیا، تو اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی پہچان، معرفت اور ولایت انہی نفوس قدسیہ کو میسر آئی. اور تمام امتوں کے اولیاء میں سے اس امت کے جو اولیاء ہیں ان کے خواص سر فہرست ہیں، چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رب ذوالجلال کی معرفت اور علم میسر تھا وہ منفرد قسم کا علم تھا
جو بخاری شریف میں موجود ہے، فرما انا اتقاکم و اعلمکم باللہ، کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ میں رب سے ڈرنے والا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کے قرب میں جو لوگ بیٹھے، جنہوں نے آپ سے براہ راست علم حاصل کیا اور جنہوں نے براہ راست آپ سے معرفت کے کورسز کیے، وہ لوگ بعد والوں سے کہیں زیادہ مقدم اور اعلیٰ ہیں، اور ایسی ہی دوسری امتوں کے جو اولیاء کرام ہیں اس پر اس امت کی خواص کی جو سیادت ہے وہ نص قرآنی سے ثابت ہے۔ اس واسطے اولین صوفیاء کرام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہیں کہ اگرچہ ان کو اس وقت لفظ صوفی سے یاد تو نہیں کیا جاتا تھا اور اس وقت ان کے اس وصف کو تصوف سے تعبیر نہیں کیا جاتا تھا، لیکن بعد میں جسے تصوف کہا گیا وہ وصف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں بدرجہ اتم موجود تھا، اور پھر آگے یہ معرفت، حقیقت، طریقت اور مختلف شعبہ جات آگے پہنچتے گئے۔ اور جس وقت یہ ہم جماعت صحابہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ جماعت صحابہ اور جماعت اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جنہوں نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست یعنی بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ فیض پایا اور اسے پھر آگے مخلوقات تک تقسیم کیا۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت ہی منفرد قسم کے صوفی بزرگ اور ایک نابغہ روزگار محدث اور مفسر اور بہت بڑے ایک مصلح ہیں کہ جنہوں نے بڑی حکمت، تدبیر اور دانائی کے ساتھ قرآن و سنت کے افکار کی روشنی میں بر صغیر پاک و ہند کے اندر توحید کا پرچم لہرایا، اور وہ آج تک بھی کروڑوں لوگوں کے سینوں پہ لہرا رہا ہے۔ آپ نے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے یہ کشف المحجوب شریف جو اصل فارسی نسخہ ہے اس کے اندر مختلف مقامات پر اس موضوع پر آپ نے گفتگو کی اور حقائق کو واضح فرمایا۔ حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ قدیم کشف المحجوب کا جو نسخہ ہے اس کے اندر آپ نے وضاحت کرتے ہوئے صفحہ نمبر 42 پر یہ فرمایا کہ تصوف امروز نام است بے حقیقت و پیش ازیں حقیقت بود بے نام۔ یہ تقریباً ایک پورے تاریخی تسلسل کا خلاصہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک جملے میں بیان کر دیا، جس کو سمجھنے کے لحاظ سے بھی کافی توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں اپنے عہد کے اندر آج جو عرس مبارک گزرا داتا صاحب کا، تو یہ کون سا عرس تھا؟ کتنا؟ 970واں عرس مبارک۔ تو کتنے سال گزر گئے حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا سے وصال کی ہوئے؟ تو اپنی ظاہری حیات کے اندر جب انہوں نے یہ کتاب لکھی تو اس وقت سے لے کر اب تک کتنا تنزل آ گیا ہے۔ جو نیا سال آتا ہے، نئی صدی آتی ہے، تو نیکی کا گراف گرتا جا رہا ہے، میرٹ پست ہوتا جا رہا ہے۔ تو اپنے عہد میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ما قبل کو دیکھ کر، ماضی کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ تصوف امروز نام است بے حقیقت، کہ آج تصوف کا نام باقی رہ گیا ہے، جو حقیقت جس کو تصوف کہا جاتا تھا وہ باقی نہیں رہی۔ اس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تصوف کتنی بلند حیثیت اور کتنے اونچے مرتبے کا نام ہے صوفی ہونا، اور متصوف صاحب تصوف ہونا یعنی کتنا مشکل یہ مقام ملتا ہے، اور اس کی کتنی زیادہ شرائط ہیں کہ اس زمانے میں
حضرت داتا گنج بخش اجویری رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ جب آپ خود موجود ہیں اور ہم بعد والوں سے کروڑ درجہ افضل شخصیات عالم اسلام کے شرق و غرب میں موجود ہیں، تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن پر جو پہلے لوگوں کی برتری چھائی ہوئی ہے اور ان کا بلند مقام معرفت میں اور ان کی ولایت اور ان کے معارف، تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف امروز نام است بے حقیقت، کہ نام تو ہے آج تصوف کا مگر حقیقت جس کو تصوف کہا جاتا ہے وہ حقیقت موجود نہیں ہے۔ وہ پیش ازیں حقیقت بود بے نام، پر اس سے پہلے حقیقت تھی، نام تصوف کا نہیں تھا، یعنی اس حقیقت کو تصوف کی اصطلاح سے بیان نہیں کیا جاتا تھا۔ پہلے حقیقت تھی مگر نام رائج نہیں ہوا تھا، کہ صحابہ کے زمانے میں اس طرح رائج ہو جاتا۔ یہ لفظ اگرچہ جزیات میں موجود ہے کہ پہلے جو حضرت داتا گنج بخش اجویری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کا زمانہ ہے، فرماتے ہیں اس وقت حقیقت تھی مگر نام نہیں تھا، اب نام ہے مگر حقیقت نہیں ہے۔ تو اس سے حضرت داتا گنج بخش اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی چیزوں کو واضح فرما دیا، کہ ایک تو وہ طبقہ جو آج کسی گنتی اور شمار میں نہیں لیکن تصوف پر تنقید کرتے ہوئے معاذ اللہ تصوف کو اسلام کے مقابلے میں ایک دوسرا دین قرار دے کر تصوف کو ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہیں، کہ یہ لوگوں نے گھڑ لیا ہے، یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ ایک نئی چیز ہے، یہ بدعت ہے۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تصوف وہ حقیقت ہے کہ جو دور صحابہ میں بھی تھی، جو دور تابعین میں بھی تھی، اگرچہ اس کا نام نہیں اس وقت یہ لیا جاتا تھا تصوف والا، حقیقت تھی مگر نام نہیں تھا۔ فرمایا اب نام ہے مگر وہ حقیقت نہیں ہے، کہ اتنی اونچی حقیقت اور اتنی بلند حیثیت جو اس وصف کی پہلے موجود ہوتی تھی اب وہ نہیں ہے، لیکن نام اس کا اب موجود ہے، کہ لوگ صوفی کا لفظ بولتے ہیں، تصوف کا لفظ بولتے ہیں، یہ نام اب ہمارے ہاں رائج ہو چکا ہے۔ تو اس پر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو الفاظ بولے کہ جس میں یہ فرمایا کہ تصوف امروز نام است بے حقیقت و پیش ازیں حقیقت بود بے نام، خود اس کی وضاحت کی کہ پیش ازیں سے مراد سب سے پہلا کون سا زمانہ ہے کہ جو میں مراد لے رہا ہوں، کیونکہ ان کی ولادت سے پہلے کئی صدیاں گزر چکی ہیں، تو پیش ازیں سے مراد جو ہے وہ تیسری صدی ہے، دوسری صدی ہے، یا دور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں یعنی در وقت صحابہ و سلف رحمہم اللہ تعالی این اسم نبود، کہ دور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں، دور تابعین، دور تبع تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں، اور بعد کے جو اسلاف ہیں، اس وقت میں داتا صاحب کہتے ہیں کہ این اسم نبود، تصوف والا نام نہیں تھا، یہ نام نہیں اس وقت جاری تھا، یہ رائج نہیں تھا۔ وَمَانَا آن در ہر قسمی بود، اور اس کا معنی ہر صحابی میں موجود تھا، در ہر کس بود، یعنی جو اولین جماعت صحابہ ہے، تو اولین صوفی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا یہ جو دور صحابہ اتنا کامل دور ہے کہ داتا صاحب کہتے ہیں کہ اگرچہ اس وقت یہ تصوف والی اصطلاح نہیں چلتی تھی مگر ان میں سے ہر ایک میں وہ حقیقت موجود تھی جسے ہم نے بعد میں تصوف کہنا شروع کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اثر کتنا تھا، سرکار کی تربیت کی تاثیر کتنی تھی کہ پورے کے پورے معاشرے کو صوفی بنا دیا، پورے کے پورے ماحول کو۔ وہ لوگ جن کی اسلام سے پہلے کی حیثیات وہ بالکل دیگر گوں تھیں،
خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں تربیت کی کہ دور صحابہ، دور تابعین، حضرت داتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اس وقت نام نہیں چلتا تھا وَمَانَ در ہر کس می بود، ہر کسی میں وہ حقیقت تھی جسے بعد میں تصوف سے تعبیر کیا گیا۔ تو یہاں سے پھر حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تصوف بدعت نہیں ہے، تصوف یہ کوئی متوازی دین نہیں ہے، اسلام کے مقابلے میں تصوف وہ نصاب ہے جو دور صحابہ میں موجود تھا، اگرچہ اس نام سے متعارف نہیں تھا، لیکن حقیقت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں، عشرہ مبشرہ میں، اصحاب بیت رضوان میں، انصار میں، مہاجرین میں، بدری احدی صحابہ میں، ہر طرف یہ دور صحابہ کے اندر بھی یہ حقیقت جو ہے وہ موجود تھی، اگرچہ اس وقت یہ نام نہیں لیا جاتا تھا لیکن حقیقت موجود تھی۔ تو آج پاکستان کے اندر حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہمارا تعلق اہل سنت کا تو وہ آفتاب کی مانند ہے، لیکن اب کچھ لوگ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے عقیدہ توحید کا حوالہ دے کر اور داتا صاحب کی خدمات اسلام کا حوالہ دے کر آہستہ آہستہ اپنی تاریخ کو داتا صاحب سے وابستہ کرنا چاہتے ہیں، چونکہ داتا صاحب بار بار کشف المحجوب شریف میں اہل سنت و جماعت کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، اور آج کے جعلی لوگ اس کے ذریعے سے بھی جو پرانے اولیاء ہیں ان کا سہارا لے کر آپ کو امت کے دھارے میں شامل کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو ہمارا ان لوگوں کو یہ پیغام ہے کہ وہ یقیناً کاروان گنج بخش میں شامل ہو جائیں، مگر وہ نظریات لے کے جو نظریات ساری زندگی داتا صاحب پھیلاتے رہے۔ اب آج داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ کے نظریات تصوف کو جو لوگ شرک فی الرسالت کہیں یا شرک فی التوحید کہیں، اور ادھر کہیں کہ داتا صاحب نے توحید کی بڑی خدمت کی ہے اور داتا صاحب ہمارے اکابر اور اسلاف میں سے ہیں، یعنی ان کا مقصد ہرگز داتا صاحب کی تعریف نہیں، ان کا مقصد ہرگز اپنی چوری کو چھپانا ہے، اپنی چوری کو یہ کہ ہمارا تعارف ہو کہ ہم پہلی صدیوں سے آ رہے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ۔ تو داتا صاحب ہمیں اپنے ڈاکومنٹس دے کے گئے ہیں دنیا سے کہ جس نے میرے ساتھ منسلک ہونا ہے اس نے میرے مسلک کی شرطیں بھی پوری کرنی ہے۔ تو حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ تصوف کے لحاظ سے آپ نے یہ وضاحت فرمائی، اور ساتھ جو اس وقت تک تبدیلی آ چکی تھی اس کا ذکر کیا۔ تو اس کے بعد اتنی صدیاں جو گزر گئیں، تقریباً یہ صدیاں جو ہمارے 1000 کے قریب، 1000 سال کے قریب جو وقت گزر گیا، 10 صدیاں تقریباً، تو اس میں مزید کتنا انحطاط آ گیا ہوگا، کتنا زوال آ گیا ہوگا، کتنی پستی آ گئی ہوگی، لیکن اس کے باوجود ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ زمین اللہ کے ولیوں سے خالی ہو چکی ہو اور زمین جو ہے وہ بنجر اور ویران ہو چکی ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری شریف میں موجود ہے، ذهب الصالحون الاول فالاول، نیک بندے ایک ایک کر کے دنیا سے اٹھ جائیں گے، حتی تبقى حفالہ کحفالۃ الشعیر والتمر، یہاں تک کہ پیچھے چھان رہ جائے گا، جیسے ڈھیر لگا ہو کھجوروں کا تو ہر بندہ اپنی مرضی کی چھانٹی کرتا جائے، لیتا جائے، تو پیچھے جو رہ جاتی ہیں ردی، ایسے اس طرح کے لوگ پیچھے رہ جائیں گے۔ لا یبالہم اللہ بالۃ، وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ فرمایا عرش پہ فیصلوں کے وقت انہیں سامنے نہیں رکھا جائے گا۔ پتہ چلا کہ کچھ ایسے ہیں کہ عرش پہ فیصلے کرتے وقت رب ان کے چہرے سامنے رکھ کے فیصلے کرتا ہے، چلتے چلتے فرمایا ایسے رہ جائیں گے پیچھے، کحفالۃ الشعیر والتمر، جس طرح جو کا چھان ہوتا ہے یا ردی کھجوریں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح انحطاط جو پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما چکے تھے، چونکہ ظاہر ہے کہ جو ڈائریکٹ دربار رسالت میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، بعد والے تو کروڑوں ان کے خاکے پا تک نہیں پہنچ سکتے، اس بنیاد پر یہ فرق تو آنا ہی تھا اور آ گیا، لیکن اس کے باوجود ابھی تک وہ
چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، اور فرمایا تھا جو صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، فرمایا ارجو ان اکون اکثرہم تابعا، کہ چونکہ میرا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے اور قرآن ہمیشہ ہی موجود رہے گا، اس واسطے جتنی بڑی میری امت ہوگی اتنی بڑی کسی نبی کی امت نہیں ہوگی۔ تو حضرت داتا گنج بخش اجویری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اکنو اسم ہست ومانا نہ، اب تصوف کا اسم تو ہے مگر معنی نہیں ہے۔ معنی سے مراد وہ معنی، یعنی جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جس انداز میں اس لفظ کا معنی بنے ہوئے تھے، اب اس طرح کا معنی تابعین والا، تبع تابعین والا معنی اب موجود نہیں ہے۔ تو اس مقام پر حضرت داتا گنج بخش اجویری رحمت اللہ علیہ نے اس چیز کو واضح کیا کہ یہ تصوف، طریقت، یہ سب کچھ شریعت کے شعبے ہیں، اور انسان کو جس وقت شریعت کی معرفت آتی ہے تو پھر وہ طریقت کے رستوں پہ چلتا ہے، اور اس کے لیے آگے مختلف دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور خالق کائنات جل جلالہ اسے بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ اس سلسلہ میں جو تمام صوفیاء کا متفق علیہ مذہب ہے وہ کہ علم اور علم پر عمل، یہ ضروری نہیں کہ کوئی مدرسہ میں جائے، ہاں علم ضروری ہے، خواہ پڑھ کے پائے یا اسے اللہ ویسے ہی عطا فرما دے، علم بہرحال اس کو لازم قرار دیا۔ یہاں تک کہ حضرت داتا گنج بخش اجویری رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب شریف اس پرانے نسخے کے 101 صفحے پر یہ موجود ہے، فرماتے ہیں چون داؤد تائی رضی اللہ تعالی عنہ علم حاصل کرد، حضرت داؤد تائی ولیوں میں بڑے بلند ولی ہیں، مجھے ان کے مزار پر انوار پر بھی حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور میری جو سند ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اس میں حضرت داؤد تائی بھی میرے اساتذہ کی لسٹ میں موجود ہیں۔ تو حضرت داؤد تائی کے بارے میں داتا صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے علم حاصل کیا، وہ مقتدائے عالم شد، اور زمانے کے لیڈر بن گئے، مقتدا بن گئے، پوری دنیا ان کے پیچھے۔ بنزدیک ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمد، داؤد تائی اتنا پڑھ کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، وگفت اکنو چکنم ابو حنیفہ، اب بتاؤ اب میں آگے کیا کروں، علم تو میں نے اتنا پڑھ لیا ہے اور دنیا نے مجھے اپنا قائد بھی تسلیم کر لیا ہے، تو میں آگے کیا کروں؟ تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ یہ بحث تصوف میں لکھ رہے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے حضرت داؤد تائی کو کیا مشورہ دیا۔ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ گفت علیکا بالعمل، کہ داؤد تائی پڑھ تو بہت لیا ہے، اب پڑھے پہ عمل کرنا شروع کر دو، یعنی جو باقی رہتا ہے، جو پہلے کر رہے وہ تو کر رہے، لیکن جو پڑھا ہوا ہے اس کے متوازی عمل رکھنا یہ تو بہت بعید ہے۔ ایک جملے پہ ساری زندگی گزر جاتی ہے، تو پورے پڑھے ہوئے پہ پورا عمل۔ تو فرمایا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ داؤد تائی تم نے پڑھ لیا تو پھر اب کیا کرو؟ فرمایا جو پڑھا ہے اس پہ عمل کرو۔ اس کے بعد امام صاحب نے جو بات کی داتا صاحب نے بطور دلیل نقل کی، کہتے ہیں فَإِنَّ الْعِلْمَ بِلَا عَمَلٍ كَالْجَسَدِ بِلَا روح، کہ حضرت داؤد تائی کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ وہ علم جو عمل کے بغیر ہو ایسے جسم کی طرح ہے جس میں روح موجود نہ ہو، جسم ہو اور روح نہ ہو، تو وہ جسم اور روح والا جسم ان میں جتنا فرق ہے اتنا فرق ہی عالم جو عمل نہ کرے اور عالم جو عمل کرے ان دونوں میں موجود ہے، کہ تم نے جو پڑھا ہے اب اس پڑھے کے مطابق پورے پر تم عمل کی کوشش کرو۔ تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تصوف کے لیے جو تصوف کے امام بنے انہوں نے یہ نصاب پڑھا، انہوں نے علم مکمل کیا، علم کے ہمراہ انہوں نے عمل بھی مکمل کیا، اور پھر تصوف کی حقیقت رب کی معرفت کا مرتبہ و مقام انہیں میسر آیا، اور ساتھ
یہ ارشاد فرماتے ہیں تا علم بعمل مقرون نہ باشد، داتا صاحب کہتے ہیں کہ جب تک علم عمل سے ملا ہوا نہ ہو، مقرون آپس میں متصل نہ ہو علم و عمل، تو کیا ہوتا ہے؟ فرما علم صافی نہ گردد، علم کی دھند ختم نہیں ہوتی، وہ علم دھندل ہی رہتا ہے کہ علم ہے مگر عمل نہیں، تو علم صافی نہ گردد، علم صافی نہیں ہوتا، علم کو زنگ لگ جاتا ہے، علم پہ دھند پڑ جاتی ہے، علم گرد آلود ہو جاتا ہے، اور جب علم پہ عمل کریں تو پھر ساری دھند ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ علم نور ہے، روشنی ہے، اور کام تب دے گا جب دھند ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ہے حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ، نہ وہ کہ جو دمالوں والے ملنگوں نے داتا سمجھا ہے، یہ ہے داتا گنج بخش علی حجویری کہ جو یہ فرما رہے ہیں کہ علم ضروری ہے، لیکن علم پر ہی اکتفا نہیں، علم کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے، اور جب عمل ہوگا تو پھر علم جو ہے وہ صافی ہو جائے گا۔ اور ساتھ یہ فرماتے ہیں وَہَر کی بَعِلْم مجرد کند وَے عالم نہ باشد، کہ جو صرف علم پر ہی رک جائے، اور میں علی حجویری کے نزدیک وہ بندہ عالم نہیں ہے، جو صرف علم پہ رک جائے اور عمل کو پس پش ڈال دے، تو حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ عالم نہیں ہے۔ اس بنیاد پر دوسری جگہ آپ نے یہ واضح فرمایا کہ عالم را بمجرد علم کنات نبود ازانچہ عین علم متقاضی عمل باشد، کہ عین علم کا تقاضا ہے کہ بندہ عمل کرے، اور جس وقت تک اسے علم ہی نہیں حاصل ہوگا تو عمل والی تو سٹیج ہی اگلی ہے، وہ تو ابھی اس سے بھی پیچھے ہے، پرائمری میں بھی نہیں ہے کہ جس نے بھی پڑھی نہیں ہے، اور وہاں سے وہ سمجھے کہ مجھے تصوف مل گیا، مجھے معرفت مل گئی۔ تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ مشکل کام ہے، ایسا نہیں ہوتا، علم کا آنا اور عمل کا اس کے ہمراہ ہونا، اور پھر ان دونوں کی پرواز سے پھر حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ نے وہ مقام لکھا حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے ہمراہ کہ پھر بندے کے آنکھوں سے حجاب ہٹتے ہیں اور اس سے خالق کائنات کی معرفت میسر آ جاتی ہے۔ چونکہ ہر لحاظ سے خطرات ہوتے ہیں، عمل کا رد عمل اور مختلف حدود باؤنڈریز ہر مسئلے کی، اس میں کوئی کسی سرحد سے حملہ کرتا ہے، کوئی کسی سرحد کے لحاظ سے حملہ کرتا ہے، ایک تصوف پر وہ حملہ جو تصوف کا ہی انکار کر دیں اور کہیں کہ یہ تو بدعت ہے، تصوف کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تصوف جائز نہیں ہے، اور دوسرے وہ جو ملاوٹ کر دیں جو تصوف نہیں ہے اسے تصوف کہنا شروع کر دیں، تو یہ دونوں برابر کے حملے اور دونوں برابر کے فتنے ہیں۔ اس واسطے اگر کوئی شخص بد عملی کو، نماز نہ پڑھنے کو، شریعت کی خلاف ورزی کو تصوف کہتا ہے تو داتا صاحب اس سے ناراض ہیں۔ داتا صاحب کے نزدیک تصوف شریعت پر عمل کا نام ہے، تصوف رب کے دربار میں جھکنے کا نام ہے، تصوف شریعت کی حدود پر پہرا دینے کا نام ہے، اور تصوف جو ہے وہ باطن کی خلوص، ریاض پاک عاجزی کا نام ہے، کہ جس وقت انسان ان حدود میں رہ کر آگے بڑھتا ہے تو پھر اسے وہ تصوف ملتا ہے کہ جو داتا صاحب کے نزدیک ابھی بھی کہیں گے کہ حقیقت نام تو آ گیا ہے مگر وہ حقیقت نہیں ہے جو حقیقت رب نے پہلوں کو عطا فرمائی تھی۔ اس سلسلہ میں ایک بڑی مثال یہ ہے کہ آپ حضرات نے اپنے ہوش میں جب آپ ولیوں کے نام گنتے ہیں یا سنتے ہیں تو تقریباً آپ نے بڑے بڑے اولیاء کے تذکرے میں کبھی امام اعظم ابو حنیفہ کا تذکرہ بحیثیت ولی کم ہی سنا ہوگا۔ تم نے یہ سنا ہوگا کہ امام اعظم ابو حنیفہ مجتہد امت کے، پوری فقہ کے بانی، جیورس پروڈنس کے لحاظ سے 1000 علماء کا بورڈ جس میں 40 مجتہد تھے، امام صاحب نے بیٹھ کے فقہ مہینہ مہینہ بحث کر کے آپ نے ایک ایک مسئلے پہ فقہ تیار کی، اور کتنی پلکوں سے نمی مانگ کے لائی ہوگی،
پیاس تب پھول کی شبنم نے بجھائی ہوگی۔ یہ ابھی امت میں کتاب لکھنے کا طریقہ کسی کو نہیں آتا تھا۔ موطا امام مالک تب لکھی امام مالک نے جب طریقہ امام اعظم ابو حنیفہ رائج کر چکے کہ یہ کتاب الصلاۃ، یہ کتاب الزکوٰۃ، یہ خدمات اور اتنے احسانات۔ اس لحاظ سے ایک عالم مجتہد، ایک امام، ایک فقی اور ایک بہت بڑے سکالر، فقاہت کا مرکز۔ لیکن شاید آپ کو یہ معلوم نہیں کہ داتا گنج بخش اجمیری جب ولیوں کی لسٹ بنائیں تو امام اعظم ابو حنیفہ کو پہلی صف میں شمار کرتے ہیں۔ اب اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ داتا صاحب کے نزدیک معرفت کی حقیقت کیا ہے، کہ داتا صاحب کے نزدیک معرفت کے ریکوائرمنٹ پورا کرنا اس کے لیے کیا کیا چاہیے، کہ داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب شریف میں جس وقت تابعین کے بعد تبع تابعین میں جو ولی بطور خاص بڑے بڑے گزرے ہیں، ان کے اندر داتا صاحب نے امام اعظم ابو حنیفہ کا نام سر فہرست ذکر کیا ہے۔ اب داتا صاحب جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں کو کہیں کہ یہ ہے معرفت والے، یہ ہے تصوف والے، یہ ہے طریقت والے، تو اس سے پھر شاہراہ تو خود معین ہو گئی کہ کس رستے پہ چلیں تو بندہ ولی بنتا ہے۔ آج کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ کالے لفظ ہیں، ہم تو یہ پڑھنے والے نہیں ہیں، ہم تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی ولایت پر اگر کسی کو یقین ہے تو پھر داتا صاحب کا نصاب بھی معتبر ہے۔ تو داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ نے جو نصاب معرفت کا معین کیا، اس کے اندر پریکٹیکل کے لحاظ سے کہ اگر یہ میرے اصول کسی نے سمجھنے ہیں کہ کہیں ان پر عمل ہوا اور نتیجہ نکلا، تو داتا صاحب فرماتے ہیں اس کا پریکٹیکل دیکھنا ہو تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات کو دیکھ لو، تمہیں سمجھ آئے گی کہ معرفت کیا ہوتی ہے، تمہیں سمجھ آئے گی کہ ولایت کیا ہوتی ہے اور پرہیزگاری اور اللہ کا قرب کیا ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ جب لکھتے منہم، ان بڑے ولیوں میں سے کون ہے؟ امام امامہ و مقتدائے سنیہ، ان بڑے اولیاء میں سے تابعین کے بعد تبع تابعین میں جن کا چرچا ہوا، اگرچہ امام صاحب تو تابعین میں شمار ہوتے ہیں مگر آپ نے چند صحابہ کا زمانہ پایا اور جب آپ بڑے ہوئے تو وہ زمانہ تابعین کا زمانہ تھا، اس واسطے تبع تابعین کے زمانے کے لحاظ سے آپ کا چرچا اس انداز میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ فرمایا ان میں امام امامہ، اماموں کے امام۔ آج کچھ لوگوں سے یہ لفظ بھی سننے کو ملتے ہیں کہ ابو حنیفہ ایک مولوی تھے، ایک عالم تھے، تو ولی اور ہوتے ہیں، عالم اور ہوتے ہیں۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں امام امامہ و مقتدائے سنیہ، اماموں کے امام اور سنیوں کے پیشوا، شرف فقہا، فقی لوگوں کی عزت، شرف، و عز علماء، اور علماء کی شان، ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ انداز ہے داتا صاحب کے ذکر کرنے کا۔ اب آج جو لوگ داتا صاحب سے تعلق جوڑنا چاہیں اور امام ابو اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کو شرک قرار دیں اور امام صاحب کی تقلید کے بارے میں تقریریں کریں تو انہیں پھر اپنا کوئی رستہ اور ڈھونڈنا چاہیے۔ جس بر صغیر کی شام کو داتا صاحب نے صبح میں بدلا، اس شام کے آفتاب کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، کہ جن کے عقیدے پر، مسلک پر چل کے داتا صاحب رائے راجو کو شکست دیتے ہیں اور داتا صاحب سجدوں کی تخم ریزی کرتے ہیں۔ جس ابو حنیفہ کے بغیر داتا صاحب کا گزارا نہ ہو تو ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ تو حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ نے یہاں جو لقب لکھے ان میں بھی ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ ایک تو یہ کہ کچھ لوگ آج اتنے اپنے آپ کو براڈ مائنڈر قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں اپنے آپ کو سنی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جنرل مسلم ہیں، بس ہم مسلمان ہیں، یہ سنی، یہ شیعہ، یہ وہ، یہ ان مولویوں نے بنا لیے ہیں۔ تو داتا صاحب نے اپنے آپ کو سنی کہا اور داتا صاحب نے امام صاحب کو سنیوں کا قائد کہا
تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ سنی کہلوانا شان ہے، اور یہ بھی پتا چلا کہ سنی کہلانے کے اندر شرطیں کیا ہیں۔ سنی کہ امام اعظم ابو حنیفہ سنیوں کے قائد ہیں، اور بیان حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ کر رہے ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کی حیثیت کیا ہے کہ امام شافعی گئے مزار پر، کہا مجھے ابو حنیفہ کی حیا آ گئی ہے کہ ان کے سامنے کھڑا ہو کے میں رفع یدین کروں، وہ قبر میں مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ کو زندہ ماننا قبر کے اندر، اور ان کے ادراک کو ماننا عقیدے میں، یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا مقتدی ہونا اور مقلد، اور ان کے اعتراف اور ان کے دین پر گواہی دینا۔ یہاں پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں داتا صاحب، وائرہ اندر مجاہدت و عبادت قدم درست بوداس، کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو مجاہدہ اور عبادت، مجاہدہ ہے ریاضت، بندگی کرنا دن رات اللہ کی، نفس کشی کرنا، خواہشات کو روندنا، اور مجاہدہ کر کر کے اللہ کا قرب پانا۔ تو حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں عبادت اور مجاہدہ کے لحاظ سے فقاہت کا مرتبہ جدا، حدیث میں مقام جدا، اجتہاد میں مقام جدا، لیکن ولایت میں جو ان کا مقام ہے، فرماتے ہیں کہ درست قدم بوداس، اگر کسی نے سیدھے انداز کی معرفت اور ولایت کو سمجھنا ہو تو امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات میں موجود ہے۔ اب دیکھیں لفظ کیا ہے اگلے، میں نے اس لیے ترجمہ سامنے نہیں رکھا، یہ اصل جو فارسی نسخہ ہے، ترجمے جتنے بھی زور لگا لیں برحال ترجمہ ہی ہے ان لفظوں میں، وہ نہیں کہ جو کتاب کی روح پیش کر سکے، ایک کوشش ہے اور جتنا جامع ہو اچھا ہے، لیکن یہاں پر داتا صاحب کے الفاظ ہر لفظ قابل غور ہے۔ آپ نے کیا استعمال کیا تھا، ترجمے والا تو اپنی مرضی سے استعمال کرے گا۔ تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وَاندر اصول این طریقت شان عظیم داشت، کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اس اسلام کی جو طریقت کا فن ہے، شریعت کے تو امام ہیں ہی، یہ طریقت جس کے ذریعے سے لوگ کہتے ہیں کہ ولی اور ہوتے ہیں اور یہ فقہ کے امام اور ہوتے ہیں، یہاں لکھا کہ اصول این طریقت، یہ جو طریقت کے اصول ہیں شان عظیم داشت، معمولی شان نہیں، ابو حنیفہ بڑی شان رکھتے تھے۔ یعنی اس کی اصول وضع کرنے کے لحاظ سے قرآن و سنت کو سمجھ کر، اس کی اصول کے اندر، فروع میں نہیں اصول میں، رب ذوالجلال نے، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو خالق کائنات جل جلالہ نے بلند شان عطا فرمائی تھی۔ اب اس میں ذکر کرتے کرتے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں وَيَحْيَى بن معاذ الرازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویت، یحییٰ بن معاذ رازی بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، داتا صاحب ان کا حوالہ دے کر لکھتے ہیں گویت پیغمبر را صلی اللہ علیہ وسلم بخواب دیدم، کہ یحییٰ بن معاذ رازی نے کہا داتا صاحب کے نزدیک وہ بہت مستند ہے کہ بطور دلیل ان کا قول پیش کر رہے ہیں، اور پھر داتا صاحب کا ان کی بات پر یقین ہے کہ میرا عقیدہ ہے کہ یحییٰ بن معاذ جو بات کر رہے ہیں سچی کر رہے ہیں، کہ جو میرے ساتھ منسلک ہو وہ یحییٰ بن معاذ کی بات جو میں مانی ہے وہ بھی مانے۔ تو یحییٰ بن معاذ رازی جو ہے ان کا قول پیش کرتے ہوئے کہا داتا صاحب نے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخواب دیدم، خواب میں دیکھا، گفتمش، میں نے ان سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این اطلبکا، کہ اب لوگوں میں کئی دھڑے بن گئے ہیں، کئی فقہ ہے، کئی کتابیں ہیں، کئی سوچے ہیں، کئی اجتہاد ہیں، اگر میں نے آپ کو ڈھونڈنا ہو تو آپ مجھے کہاں ملیں گے؟ کس طبقے کا عمل آپ والا عمل ہے، کن لوگوں کی سوچ آپ والی ہے؟ این اطلبکا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ڈھونڈوں تو میں کہاں سے ڈھونڈوں؟ یحییٰ بن معاذ رازی نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو داتا صاحب کہتے ہیں یحییٰ بن معاذ رازی نے کہا کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا
عند علم ابی حنیفہ تھا، کہ جہاں ابو حنیفہ کا علم ہوگا وہاں میری رضا موجود ہوگی۔ این اطلبک، این اطلبک، میں طلب آپ کو ڈھونڈوں، تلاش کروں تو کہاں سے تلاش کروں؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا عند علم ابی حنیفہ تھا، میری مرضی پانی ہے تو ابو حنیفہ کے علم میں ڈھونڈ لو، جو شرح انہوں نے کر دی، جو تشریح انہوں نے بیان کر دی، جہاں ان کا علم ہے وہاں میری رضامندی ہے۔ عند علم ابی حنیفہ تھا، یہ آگے مرادی ترجمہ ہے، جو عین ترجمہ ہے وہ تو خود ذات کے بارے میں پوچھا گیا۔ این اطلبک، محبوب آپ کہاں ملو گے؟ آپ سے ملاقات کہاں ہوگی؟ آپ سے ملنا ہو تو ڈیرہ کہاں ہے؟ آپ سے کہاں آ کے ملیں؟ تو سرکار نے فرمایا عند علم ابی حنیفہ تھا، جہاں ابو حنیفہ کے علم کی بستی ہوگی وہیں میرا ڈیرہ بھی نظر آ جائے گا۔ یہ پہلا ترجمہ ہے، وہ دوسرا تو مرادی ترجمہ ہے۔ این اطلبک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب آپ کو کہاں سے ڈھونڈے؟ فرمایا عند علم ابی حنیفہ تھا، ابو حنیفہ کا علم جہاں ہوگا وہاں ہی میں تمہیں نظر آ جاؤں گا۔ اب یہ بات حضرت یحییٰ بن معاذ رازی کی داتا صاحب بطور دلیل کے پیش کر رہے ہیں امام صاحب کے حالات کے اندر، تو اس سے یہ پتا چلا کہ داتا صاحب کا اپنا مذہب کیا ہے، مسلک کیا ہے۔ آج میں نے اگلے دن جو آخری نشست تھی داتا دربار کی مسجد میں عرس کی، میرا موضوع اوقاف والوں نے پتہ نہیں انہیں کیسے خیال آ گیا کہ یہ دیا مجھے جو چھپا ہوا ہے کارڈ میں کہ اہل سنت و جماعت کون، خود ہی انہوں نے مجھے یہ موضوع دے دیا۔ تو میں نے پھر وہاں حوالہ جات پیش کیے کہ اہل سنت و جماعت وہ ہے کہ جن کے دلوں میں امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت ٹھاٹھے مار رہی ہو، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت میں سب سے پہلے نمبر پر ان کی فضیلت کا اعتراف کرتے ہوں، اور قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام کو مشکل کشا بھی مانتے ہو، حاجت روا بھی مانتے ہو، اور ان کا عقیدہ ہو کہ اللہ کے ولی قبروں میں زندہ بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، مدد بھی کر دیتے ہیں۔ تو میں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ آپ داتا صاحب کی کشف المحجوب سامنے رکھ لیں، اور آج کے مسائل کا حل، وہ دہشت گردی ہے، انتہا پسندی ہے، وہ دیگر معاشرتی مسائل ہیں، سارے تو کشف المحجوب میں حل موجود ہے، اور داتا صاحب نے جسے سنی کہا ہے اسے ہی سنی ڈکلیئر کیا جائے سرکاری سطح پر، اور داتا صاحب کی ریکوائرمنٹ وہی پوری کرے گا جو آج امام احمد رضا بریلوی کا جھنڈا ہاتھ میں لے کے چل رہا ہوگا۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب یہ لکھا کہ یحییٰ بن معاذ رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا اور سرکار سے پوچھا کہ کہاں سے ڈھونڈے، تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا عند علم ابی حنیفہ تھا، تو داتا صاحب کا یہ یقین سامنے آیا کہ داتا صاحب کے نزدیک حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ برحق ہے کہ سرکار زندہ ہو تابندہ ہیں۔ پھر یہ بھی پتا چلا کہ ہمارے آقا علیہ السلام کو پتا ہے کہ میری بعد امت میں حال کیا ہے، کس نے کیا لکھا، کس نے کیا پڑھا، کس نے کیا مسئلہ اخذ کیا۔ اگرچہ میرے آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد دوسری صدی ہجری کے اوساط میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فقہ کی کمپائل اس کو کر رہے تھے، تدوین کر رہے تھے، لیکن داتا صاحب کا یقین ہے کہ یحییٰ بن معاذ رازی نے جب پوچھا خواب میں، سرکار نے جو بتایا ہے تو ہمارے آقا علیہ السلام کو امت کی ہر ہر گھڑی کا پتہ ہے۔ اگر نہ ہوتا تو سرکار کیسے فرماتے کہ پتہ ہی نہیں کہ بعد میں کوئی بچہ ابو حنیفہ نام کا بھی پیدا ہوا تھا اور وہ عالم بنا تھا اور فقیہ بن گیا تھا اور اس نے فقہ بنائی ہے اور پھر وہ سب سے اچھی ہے اور وہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ یہ ساری باتیں پہلے ہوں گی تو پھر خبر مانی جائے گی، اور تو یہ ساری باتیں جو مانے اس کو ہی تو امام احمد رضا بریلوی کا پیروکار کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب یہ لکھا تو پھر یہ بھی پتا چلا کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے کتنے پیروکار ہیں اور فقہ ابی حنیفہ کو کتنا عظیم سمجھتے ہیں، اسے قرآن و سنت کے خلاف کوئی نیا دین نہیں سمجھتے،
بلکہ قرآن و سنت کی تعبیر تشریح اور قرآن سنت کی صحت مند وضاحت کا نام دیتے ہیں۔ اس مقام پر یہ لکھنے کے بعد اپنا پھر حوالہ دیا، کہتے ہیں من کے علی بن عثمان الجلابی میں جو کہ علی بن عثمان الجلابی ہوں۔ اجویری لقب اس کے بعد ہے، پہلا جلابی ہے، اور دیکھو ان کے نام سے جو پتہ چل رہا ہے خلفائے راشدین سے پیار۔ علی بن عثمان، من کے علی بن عثمان جلابی، میں جو علی بن عثمان جلابی ہوں، بودم بر روضہ بلال مؤذن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خفتہ بودم۔ فرمایا میں شام میں چلا گیا اور مؤذن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پہ میں حاضری دینے چلا گیا، تو پتہ چلا کہ داتا صاحب کے در پر جو ابھی اخبار میں آیا کہ عرس کے دنوں میں 10 لاکھ لوگوں نے حاضری دی، یعنی یہ جو فائنل دن کا حکومت کی طرف سے اعداد و شمار جاری ہوئے تو کہا گیا کہ 10 لاکھ افراد نے عرس کے 3 دنوں میں حاضری دی۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں داتا صاحب نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ میرے عرس پہ آیا کرو، حاضری دیا کرو، یہ خود بخود لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں نہیں، داتا صاحب قبروں پہ جاتے تھے کہ ان کے قبر پہ بھی لوگ آتے ہیں؟ ہاں، داتا صاحب نے اپنے بڑوں کی قبر پہ جانا تھا، ہم نے اپنے بڑوں کی قبر پہ، ہمارے داتا صاحب بڑے ہیں۔ داتا صاحب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ تشریف لے گئے اور وہاں جا کے مراقبہ کیا۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے نیند آ گئی، خود را بمکہ دیدم، میں نے نیند میں دیکھا کہ مکہ شریف سامنے ہے۔ خواب میں تھا، شام میں پہنچ مکہ شریف گیا خواب کے اندر۔ تو پھر کہتے ہیں کہ اندر خواب کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم از باب بنی شیبہ اندر آمد۔ باب بنی شیبہ جو تھا کعبے کے گرد مسجد حرام کا، وہاں سے باب بنی شیبہ سے خواب میں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لا رہے ہیں۔ پھر رب پیرے را درکنار گرفتہ چنانکہ اطفال را گیرن، ایک بندہ تھا بوڑھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہوا یوں تھا جیسے بچے کو اٹھاتے ہیں۔ بندہ بوڑھا تھا، داڑھی اس کی سفید تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بغل میں یوں اس کو اٹھایا ہوا تھا جس طرح کے بچے سے پیار کیا جاتا ہے۔ پیرے را درکنار گرفتہ چنانکہ اطفال را گیرن بشفقت، جیسے شفقت اور پیار سے بچوں کو اٹھایا جاتا ہے، ایسی ایک کندھے کے ساتھ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو ایک بزرگ بندے کو، پیر عربی فارسی میں بوڑھے کو کہتے ہیں، یعنی جو اردو میں ہم جسے پیر کہتے ہیں فارسی میں اسے پیر نہیں کہتے، فارسی میں پیر کا معنی ہوتا ہے جس کی عمر زیادہ ہو چکی ہو۔ تو ایک بوڑھا بندہ، اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہوا تھا، لیکن اٹھایا یوں تھا جیسے بچے کو اٹھایا جاتا، ساتھ بشفقت کا لفظ بھی لکھا کہ بڑے پیار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے انسان کو اٹھایا ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں جس وقت میں نے یہ صورتحال دیکھی، من پیش وے رفتم، میں آگے بڑھا، مجھے تعجب ہوا کہ پوچھوں یہ کون ہے کہ جس کو رسولوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم یوں اٹھائے ہوئے ہیں جیسے بچوں کو ساتھ پیار کے لیے اٹھایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں آگے بڑھا، وبر پشتے پائش بوسہ دادم، اور میں نے ان کے پاؤں کی پشت پہ بوسہ دیا۔ بر پشتے پائش، ہاتھ تو ہاتھ رہے، بر پشتے پائش، شین کا معنی فارسی میں اس کا ہوتا ہے، یہ ضمیر ہے فارسی کی، میں نے اس کے پاؤں، ان کے پاؤں کی پشت پر، تلوے پر نہیں پشت پر میں نے بوسہ دیا۔ وہ اندر تعجب آں بودم، میں تعجب میں تھا آں پیر کی، کہ یہ بوڑھا ہے کون، یہ بوڑھی شخصیت ہے کون۔ وے بر حکم اعجاز بر باطن و اندیشہ من مشرف شد، داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا
میرے نبی نے خواب میں میرا دل پڑھ لیا۔ یہ ہے داتا گنج بخش اجویری کا عقیدہ، اور یہ ہے سنی کی تعریف کشف المحجوب میں، کہ سنی وہ ہوتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ و تابندہ مانے، اور علم غیب اتنا مانے کہ بندہ خیال بعد میں کرتا ہے، سرکار جان پہلے لیتے ہیں۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابھی میں نے پوچھنا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرماؤ یہ کس کو آپ نے اٹھا رکھا ہے اتنے پیار کے ساتھ؟ تو فرماتے ہیں معجزہ ظاہر ہو گیا۔ داتا صاحب کہتے ہیں معجزہ ظاہر ہو گیا، کہنے لگے بر حکم اعجاز معجزے کی وجہ سے، بر باطن من میرے باطن پر، وہ اندیشہ جو میرے دل میں خیال تھا اس پر میرے آقا علیہ السلام مطلع ہو گئے کہ یہ مجھ سے پوچھنا کیا چاہتے ہیں۔ اب خواب تو غفلت کا مقام ہوتا ہے، مگر ولیوں کا خواب، اور پھر جس خواب میں سرکار آئے ہوئے ہوں، تو حضرت داتا گنج بخش اجویری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو میری ملاقات خواب میں ہو رہی تھی، اس کے اندر بھی سرکار میرے دل کو جان گئے، کہ فرمایا محبوب علیہ السلام نے وہ خود جان لیا گفت، تو سرکار بول پڑے میرے پوچھے بغیر بتایا، میرے پوچھے بغیر بتایا کہ اے علی بن عثمان میں بتاؤں تجھے میں نے کس کو اٹھا رکھا ہے؟ تو داتا صاحب کہتے ہیں گفت، فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے این امام تست و اہل دیار تو یعنی ابو حنیفہ، یہ تیرا امام میں نے اٹھا رکھا ہے۔ این امام تست، یہ عام بندہ نہیں، یہ تیرا امام ہے۔ اے میری نسل کے عظیم فرزند، یہ ابو حنیفہ یہ تمہارے امام ہیں، امام تست تمہارے امام، اور صرف تمہارے نہیں، اور اہل دیار تو تمہارے ملک کے امام ہیں، تمہارے دیش کے امام ہیں، تمہارے علاقے کے امام ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ لوگ ریالوں کی بوریاں خرچ کر کر کے مر گئے کہ پاکستان اور انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، افغانستان سے حنفیت کو ختم کیا جائے، مگر پھر بھی گلی گلی میں حنفی موجود ہے، کہ سرکار نے داتا صاحب کو فرمایا تھا کہ ابو حنیفہ تیرا بھی امام ہے، تیرے بر صغیر کا بھی امام ہے۔ دیار تست کہ جو تمہارے ممالک ہیں اب حنفی کثرت سے موجود ہیں، سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی اور سینوں کو دیکھا، اور اس علاقے کو حنفیت کا گڑھ قرار دیا، اور فرمایا یہ تو اس سے ہمیں سعادت ملی کہ داتا صاحب نے حاضری تو ہمارے لاہور کی بھی لگوا دی سرکار کے دربار میں، داتا صاحب نے حاضری تو پورے پاکستان کی لگوا دی، داتا صاحب نے حاضری تو افغانستان کی لگوا دی، کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو حنیفہ، یہ ابو حنیفہ ہیں جن کو میں نے اٹھایا ہوا ہے، یہ تمہارے بھی امام ہیں، تمہارے پورے علاقے کے امام ہیں۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں یہ لکھا ہے، اور یہ بتایا کہ کون سے صوفی بڑے صوفی ہیں اور کون سے معرفت کے لوگ بڑے ہیں، وہ انداز ثابت کرنے کے لیے کہا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کبار صوفیاء میں سے موجود ہیں، اور ان کے لحاظ سے حضرت داتا گنج بخش اجویری رحمۃ اللہ علیہ جو عقیدہ ظاہر کر رہے ہیں، جو یہ سارے تقاضے پورے کرے، وہ بے شک اپنے آپ کو سنی کہلوائے۔ ہمیں خوشی ہوگی کہ داتا کے غلاموں میں اور اضافہ ہو گیا ہے، لیکن جو جلے ان عقیدوں سے اور اوپر صرف لیبل لگانا چاہے تو ہم اسے لیبل نہیں لگانے دیں گے، اس واسطے کہ یہاں کی ساری کنفرمیشن داتا دربار اور پورے یہ دیار جو ہیں ان کی ہمارے نام کنفرمیشن سرکار کے دربار سے ہو چکی ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور یہاں سے صرف اسی بات کو اگر دیکھیں تو یہ وضاحت بھی ملتی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام اگر چاہتے تو یہ شرف بھی بڑا تھا کہ آگے آگے آپ چلتے اور پیچھے پیچھے ابو حنیفہ ہوتے، اور داتا صاحب دیکھتے تو پوچھتے کہ یہ بالکل ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے کون آ رہے ہیں؟ تو سرکار فرماتے یہ تو تمہارے امام ہیں،
جو خواب میں میرے پیچھے چل رہے ہیں جاگتے پیچھے سے کیسے ہٹیں گے؟ یہ میرے پیچھے پیچھے جو چل رہے ہیں یہ بھی بڑی سند بنتی، مگر یہاں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اٹھا رکھا ہے. اگر صرف پیچھے چلتے تو وہ بھی بات بڑی تھی، اور اگر میرے آقا علیہ السلام انگلی پکڑ لیتے تو اس سے بھی بڑی بات تھی کہ یہ صرف خود ہی پیچھے نہیں چل رہا، میں تو انگلی سے پکڑ کے چلا رہا ہوں. لیکن یہاں اس سے بھی اگلا مقام ہے. بچے کو انگلی سے پکڑا ہو پھر بھی گر تو سکتا ہے، اگرچہ انگلی جس نے پکڑی اب اسے فوراً کھینچ لے گا لیکن گر تو سکے گا. اور جب اٹھایا ہوئی خود ہو تو پھر تو وہ گرنے کا چانس بھی ختم ہو گیا. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ کو جو منظر دکھایا کہ ایک بزرگ کو ہمارے آقا علیہ السلام نے یوں اٹھا رکھا ہے جیسے بچے کو شفقت سے اٹھایا جاتا ہے، تو سرکار نے فرما دیا کہ میں نے ان کو کتنا عظیم بنا دیا ہے اور کس انداز میں وہ فقہ تام ہے جو ابو حنیفہ بنا کے گئے، اس واسطے کہ میں نے خود اٹھایا ہے، اب یہاں گرنے کا کوئی چانس ہی باقی نہیں رہا. محتشم سامعین حضرات، یہ حقائق ہیں جو حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ نے خود بیان فرمائے. انشاءاللہ 4 جنوری کو لاہور کی سرزمین پر غازی ممتاز حسین قادری کی رہائی کے سلسلہ میں شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شان رسول علیہ السلام ریلی کا اہتمام کیا جا رہا ہے. 4 جنوری کا دن یوم ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ممتاز حسین قادری کو جیل میں پورے 3 سال مکمل ہونے والے ہیں. تو جس شخص نے 3 سال دیے اور زندگی دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے، اس کی حمایت میں اگر آپ 3-4 گھنٹے نکالیں گے تو کوئی بعید نہیں ہے. اس واسطے دوستوں کو دعوت دیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ وہ 4 جنوری کو 1 بجے تک پنجاب اسمبلی کے سامنے پہنچیں اور وہاں سے انشاءاللہ ریلی شروع ہوگی. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.